اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 16 اسلامیات کلاس 9th ہے، اور یہ جماعت نوٹ کر لیجئے، جماعت نحم ہمارے پچھلے لیکچر کا ہی حصہ ہے جو نامکمل تھا، زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ آج کے لیکچر میں ہم مصارف پر روشنی ڈالیں گے، مصارف کو سمجھیں گے۔ مصارف ہوتا ہے یہ صرف، یعنی ایک ہوتی ہے ہمارے گھروں میں آنے والا صرف جو کپڑے دھونے کے لیے ہم لاتے ہیں، یہاں پر وہ صرف مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ مصارف سے مراد یہ صرف سے نکلا ہے مصارف۔ مصارف کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ زکوٰۃ ادا کی جائے، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا مال جہاں پہ لگانا ہے، ان کو کہتے ہیں مصارف۔ تو زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں، جہاں پہ زکوٰۃ دینی ہے یا زکوٰۃ لگانے کی جگہیں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ کتنی جگہ ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کے ضمن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 نمبر آیت، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں اور غلاموں کو آزاد کرانا، تاوان بھرنا یعنی قرض دار کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے آگے زکوٰۃ کے مصارف نمبر وائز انہوں نے نوٹ کیے ہیں، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے فقراء، دوسرا ہے مساکین۔ فقراء اور مساکین دونوں تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں، البتہ مفسرین نے ان کی تھوڑی تقسیم کی ہے۔ لیکن فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس قدر فقر و فاقہ کے باوجود بھی کسی سے سوال نہ کرے، اور مفلس بھی ہو، کنگال بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین بھی اسی ضمن میں آتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ بھی سوال کم ہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا سا ہوتا ہے کہ ایک وقت کا ہو، ایک وقت کا نہ ہو، لیکن اس کا وقت بھی ایسے ہی گزرتا ہے مفلسی میں، غریبی میں۔ تیسرے ہیں عاملین۔ عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم، بیت المال میں ملازم ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے والے، پھر جو مال جمع ہوتا ہے اس مال کو تقسیم کر کے مستحقین تک پہنچانے والے، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں تک جو مال زکوٰۃ کو پہنچاتے ہیں ان کو عاملین کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ان کو بھی عاملین کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تنخواہ بھی جو ہے وہ بھی مال زکوٰۃ میں سے ادا کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ تالیف قلب۔ تالیف قلب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ کافر ہے، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اب اس تک جو اسلام کی نشریات ہیں یعنی لٹریچر، وہ بھی پرووائڈ کرنا، اسے مہیا کرنا، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے چھپوایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی اس کی روٹی روزی کے لیے، اب وہ ایک نیا مسلمان یا اسلام کی طرف آ رہا ہے، اس کی ضروریات ہیں، یکدم سب کچھ سارا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے، بندہ یکدم غریب ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے پر جو نیا مسلمان ہونے والا یا اسلام کی طرف مائل ہونے والا، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال جو ہے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، یہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ رقاب۔
رقاب کہتے ہیں گردن چھڑانا، رقاب کہا جاتا ہے گردن چھڑانا، یعنی ایک بندہ غلام ہے، یا آج کل جدید دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کسی سے قرض لے لیتا ہے، اب وہ قرض لینے کے بعد اس کے پاس کام کرتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میرا پیسہ جو ہے واپس کرو، تو کئی لوگوں نے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، یا کئی جگہوں پہ یہ کاشتکاروں نے، اور یہ جو بھٹا خشت ہوتے ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں، ان لوگوں نے جو اینٹیں بنانے والے لوگ رکھے ہوتے ہیں، چھاپنے والے اینٹیں لوگ رکھے ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ ان کو ایڈوانس میں رقم دی ہوتی ہے، اور یہ ساری عمر نسل در نسل جو ہے ان کا سسٹم بیچاروں کا ایسے ہی چلتا ہے کہ ایک کے پاس کام کیا، اب اس کے پاس کام کرتے تھک گئے، دوسرے کے پاس چلے گئے، اس سے بھی قرض اٹھایا، پچھلے والے کا چکایا، اس طرح ساری زندگی ان کی گزرتی رہتی ہے، اور ایک غلامی کی قسم ہے۔ ایسے لوگ اگر چاہیں رہائی پانا تو ایسے لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے، ان کو ان کی ایڈوانس کی رقم معاف کروانے کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال میں سے ایسے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہماری حکومتیں ایسے کام کرتی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق، یہ جو ایسے لوگ جن کی گردنیں جکڑی ہوتی ہیں پیسوں میں، یعنی لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھا، پیسے دو چلے جاؤ، پیسے دو چلے جاؤ، یہ رقاب اسے کہتے ہیں کہ پیسے دو اور چلے جاؤ۔ ایسے لوگ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بعض جگہوں پہ ملتے ہیں، بعض کاروباروں میں اور بعض کاموں میں، تو سب سے اہم کام جو ہے یہ اینٹیں بنانے والے جو کارخانے، جن کو بھٹا خشت کہا جاتا ہے، اینٹوں کا بنانے والا کارخانہ جو ہے، وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے اگرچہ ان کے لیے قوانین بنائے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتری یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے قرضے جو ہیں وہ اتروائے جائیں، اور وہ قرضے اتارنے کے لیے بہترین جو مال ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، اگر آپ کی بالفرض گورنمنٹ زکوٰۃ نہیں لیتی تو آپ وہ زکوٰۃ کا مال، اگر آپ کا مال 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 روپیہ بنتا ہے تو آپ یہ ارادہ کر لیجئے کہ آپ اس 1.5-2 لاکھ کو کسی ایسے خاندان پر خرچ کریں کہ جس کو قرض سے رہائی مل جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، اور اس کی اگلی نسل جو ہے وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکے۔ تو رقاب، پانچواں ہے رقاب۔ رقاب یعنی گردن چھڑوانا، کسی کو غلامی سے رہائی دلوانا۔ اور چھٹے نمبر پہ آتے ہیں غارمین۔ غارمین قرضدار یا وہ کہ جن پر ناجائز چٹی پڑ چکی ہو، مثلا ضمانت بھری ہو، کسی کی ضمانت دی، یہ بھی ایک قسم ہے چٹی کی کہ جس کی ضمانت دی وہ تو بھاگ گیا، اب جس کے ذمے ضمانت آئی اس نے تو پیسے دینے ہی دینے، بھرنے اس نے ضمانت بھری ہے، ضمانت کی حامی بھری تھی، اب ضمانت بھرنی پڑے گی۔ تو ایسے بندے جو ہیں ان کو اس قرض سے خلاصی دلانے کے لیے ہم جو ہیں ان پر زکوٰۃ کا مال ان کو دیں گے، تاکہ وہ اپنی ضمانت جو چٹی انہیں آ پڑی وہ اسے اپنی گلو خلاصی کرا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد اس سے رہائی حاصل کر سکیں۔ دوسرا قرض دار ہیں، تو کئی قرض دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرضوں کے نیچے اتنے دب جاتے ہیں کہ کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو اپنے خاندان میں بھی نظر آئیں گے، اپنے آس پاس بھی نظر آئیں گے، گلی محلے میں بھی نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچیں اور ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کریں، خرچ کریں، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے ایسے لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنے قرضے اتار سکیں اور عزت مند طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ فی سبیل اللہ میں جہاد، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں دین اسلام کی تبلیغ، فی سبیل اللہ میں قرآن و سنت کی تبلیغ، فی سبیل اللہ میں وہ لوگ جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یا لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہم فی سبیل اللہ میں ان پر بھی اپنی زکوٰۃ کا مال صرف کر سکتے ہیں۔ ابن السبیل، مسافر، وہ لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے یہاں سے لاہور جانا ہے، جاتے ہوئے رستے میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے۔ اب جیب کٹ گئی، اب وہ پیشہ ور منگتا نہیں ہے، پیشہ ور منگتا اور ایک عام عزت دار بندے کی ہمیں بہت اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے۔ اس بندے کی جیب کٹ گئی، وہ مسافر ہے، وہ کسی سے سوال بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے وہ مستحق۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسافر ہے، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے پیسے ختم ہو گئے،
بس میں بالفرض کئی دفعہ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ بس والا جو ہے وہ ہیلپر جو ہے وہ آ کے اس سے کرایہ مانگتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ یکدم پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرے تو پیسے گم ہو گئے۔ اب ایسے وقت میں کوئی آپ میں سے بندہ ساتھ بیٹھا ہو، سمجھدار بندہ ہو، جس کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا ہے کہ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو وہ فوراً سے اس بندے کی پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی جیب سے کرایہ ادا کر دے، اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اگر تو اتنا آپ کے پاس ہے کہ آپ بھر سکتے ہیں مال زکوٰۃ میں سے، تو فوراً سے اس کا وہ نقصان آپ اپنی جیب سے بھر دیں تاکہ آپ کے بھائی کو کوئی پریشانی اور ٹینشن نہ ہو۔ یوں زکوٰۃ کے 8 مصارف آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو یہ 8 مصارف جو ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد نیچے 1.5 سطر کا ایک انہوں نے سبق دیا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ زکوٰۃ دیتے وقت کن کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بھی ان مصارف میں سے کسی گھر میں بھی کسی بندے میں بھی یہ 8 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی پائی جاتی ہے تو آپ باہر دینے کی بجائے سب سے پہلے اس بندے کو زکوٰۃ دیں، اس بندے کو اپنی ساری زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ ضروری نہیں، بعض لوگوں نے 100 200 300 400 500 ریشو نکالی ہوتی ہے، اتنے پیسے فلاں کو دے دوں گا، اتنے فلاں کو دے دوں گا، اتنے فلاں کو دے دوں گا، اس طرح ان کا بھی کچھ نہیں بنتا، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ صحیح طرح ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ تو جب آپ رشتہ داروں میں دیکھیں تو ان 8 میں سے اگر کوئی ایک بھی مثلا کوئی قرض دار ہے آپ کے رشتہ داروں میں تو اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی سفر کے دوران کسی کے ساتھ حادثہ پیش آیا، نقصان ہو گیا، اس کا نقصان پورا نہیں ہوا، اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اسے دے دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بیچارہ مفلس اور کنگال ہے، اسے زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں یہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کا مال پورے کا پورا جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو آئی ہے آپ کے پاس، جو جس شرح کے مطابق آپ کے پاس آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ پہنچا ہے، وہ سارے کا سارا ایک خاندان کو اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دی جائے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی مستحق نہیں ہے تو آپ باہر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔ تو مشق میں 2 سوال تو ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، 2 سوال مزید ہیں۔ تیسرا سوال قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے، اور وہ یہ 8 مصارف ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب یہ 8 مصارف ہے۔ مشق کا تیسرا سوال کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن کریم نے کیا وعید سنائی ہے؟ تو وہ ہمارے دوسرے لیکچر میں، اہمیت والے لیکچر میں، جو اس سے پچھلا لیکچر نمبر 15 تھا، اس میں گزر چکا ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 وہ آپ پڑھیے، سنیے، غور کیجئے، اور وہ جو ہے اس سوال کا جواب ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور یوں ہم 16 لیکچر جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ رب العزت ہر میدان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔